بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ سید مبشر رضا حاضر ہوں۔ جناب علی، یہ جاوید غامدی صاحب کا پیج ہے آفیشیل، جس کے اوپر ابھی ہم حاضر ہیں، اور کچھ دوستوں نے توجہ دلائی ہے کہ جاوید غامدی صاحب کا تھوڑا مواقبہ کیا جائے اس حوالے سے کہ جو وہ کلام کرتے ہیں مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں، تو اس کی کچھ خبر لی جائے۔ جناب من، پہلی بات تو یہاں میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، کئی دوستوں کو جاوید غامدی صاحب کا تعارف نہیں ہوگا۔ یہ شکل تو آپ ان کی دیکھ رہے ہیں، اور یہ مختلف چینلز کے اوپر، پاکستان کے اور دیگر چینلز کے اوپر یہ آ کے لیکچر وغیرہ دیا کرتے ہیں، اور اپنی ایک کمیونٹی یہ چلا رہے ہیں، اور جناب مختلف قسم کے یہ رسائل بھی نکالتے ہیں۔ جاوید غامدی صاحب کا تعلق ایک ایسی سوچ اور فکر سے ہے کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اسلام کی کئی ایسی ضروریات ہیں کہ جن کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے مختلف حلقوں کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے مختلف مکاتب فکر میں غامدی صاحب کے بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور کافی شدت پائی جاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ پرنٹ میڈیا میں یہ دیکھ سکتے ہیں، کافی کتابیں ان کے اوپر لکھی جا چکی ہیں کہ جاوید غامدی صاحب منکرین حدیث میں سے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اسلام کی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا انکار کرتے ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے رفع آسمانی اور نزول آسمانی کے یہ منکر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ بات غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ ہمارے پیش نظر ابھی غامدی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کو ہم ابھی پورا سنائیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی انسان کے اندر اچھائی ہو، اس اچھائی کو قبول کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ بھائی یہ کام تم نے اچھا کیا ہے۔ ہاں، اس کی جو غلطی ہو اس غلطی کا بھی اس کو نشاندہی کرنی چاہیے کہ بھائی یہ تم نے غلطی کی ہے، اور یہ والی چیز تمہاری اچھی ہے، یہ تم نے اچھی کی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو مرزائی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، اس کو مسلمان شاید اتنا شیئر نہیں کرتے جتنا مرزائی اس ویڈیو کو بہت زیادہ۔ یہ ایک ویڈیو بہت چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر پہ آپ کو دیکھنے میں مل جائے گی، واٹس ایپ پہ ملے گی، فیس بک پہ جا بجا آپ کو، تو جو بھی پیش کرتا ہے تقریباً وہ مرزائی ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر کافی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ جس کے اوپر کلام ہونا باقی ہے۔ وہ کلام ہم ابھی ویڈیو چلاتے ہیں، اور جہاں پہ کلام ہو سکے گا وہاں ہم کلام کریں گے۔ آئیں جی، یہ ویڈیو سننے آپ کے سامنے ہے۔ آپ مرزائیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ میں دنیا کے ہر انسان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ میں کسی غلطی کو غلطی کہوں، لوگوں سے نفرت کرنا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک غلط دعوے پر مبنی نبوت کو باندھ دیا۔ اس اختلاف کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس میں جس استدلال کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اس طریقے سے کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا، اور میں اس کا اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرا کام وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں انسان سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر دین کی طرف بلانا چاہیے، اور اگر ہم غلط رویے اختیار نہ کرتے تو ان کی آئندہ نسلیں دین کے دامن میں آ چکی ہیں۔ ہمارے غلط رویوں نے اور متشددانہ رویوں نے، بلکہ پرسیکیوشن تک پہنچے ہوئے رویوں نے
میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اپنے مذہب پر محکم کیا، اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو ملک سے نکال رہے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے، ان کو لندن میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کا موقع ملا اور ساری دنیا میں وہ اینٹینا کے ذریعے سے، ڈش کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، یعنی جذبات میں آنا کوئی چیز نہیں، آپ دائی بنیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے اور دلوں کے اندر اس پیغام کو اتاریے۔ یہاں تک ان کا ایک سوال تھا اور اس پہ غامدی صاحب نے جواب دیا ہے۔ سب باتیں بہت اچھی کی ہیں جی، غامدی صاحب نے بہت عمدہ اچھی گفتگو کی ہے کہ سافٹ کارنر ہمیں رکھنے کا حکم بھی یہی ہے، اور ہمیں متشدد بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اسلام کے اندر تشدد منع ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، اور جبر تشدد کا ماحول یہ ہمارے دین اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہمارے غلط رویوں نے جو ہے وہ مرزائیوں کو کافی جو ہے نا وہ مدد پہنچائی ہے۔ غلط رویے سے مراد ان کی پتہ نہیں کون سی ہے، یہ انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ جھوٹ بولا ہے غامدی صاحب نے۔ غلط رویہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، غالباً ان کی مراد پتہ نہیں ان کی مراد کیا ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ 1974 میں جو اسمبلی نے غیر مسلم ان کو ڈکلیئر کیا مرزائیوں کو، تو اس کی وجہ سے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلط رویوں نے، یا پتہ نہیں ان کی مراد کون سی ہے۔ غلط رویہ کون سا، ادھر کوئی توپیں چھریاں چاقو تو نہیں چل رہے کہ مرزائیوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کیا جاتا ہو یا ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہو؟ کبھی آپ نے سنا، یا کبھی جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ بتا دیں کہ کبھی آپ نے سنا جی مرزائیوں کو سرے بازار پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا، گولیاں چلا دی ان کے اوپر؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا بھائی۔ اکا دکا شاید کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوا ہے، لو جی ان کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بھی پیچھے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کسی جگہ پہ وہ گستاخیاں کرتے پکڑے جاتے ہیں یا اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، عوام مشتعل ہوتی ہے اور وہ پھر اس قسم کا ہنگامہ رائی کر دیتی ہے۔ تو اس قسم کے معاملے صرف مرزائیوں کی عبادت گاہ کے ساتھ نہیں، پاکستان میں اور دیگر شیعہ کی عبادت گاہ کے ساتھ، بریلوی کی عبادت گاہ کے ساتھ، جناب اہل حدیث کی عبادت گاہ کے ساتھ، اس طریقے سے اور جو ہیں لوگ اسماعیلیوں کی عبادت گاہ ہے یا عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں یا دیگر کئی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے بھیا، ایسا ہوتا ہے۔ صرف اس میں احمدیوں کی تخصیص کیا ہے یا مرزائیوں کی تخصیص کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، پاکستان میں ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک معاشرے کا ناصور ہے کہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ حالانکہ ہونے نہیں چاہیے، غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اس کی میں فیور نہیں کر رہا، اس کی فیور بالکل نہیں کر رہا، اس کو میں رد کر رہا ہوں کہ یہ، اور اس کی کوئی بھی فیور نہیں کرتا۔ یہ غامدی صاحب کو شاید غلط فہمی کسی نے پہنچا دی ہے کہ مرزائیوں کو اس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کے اوپر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ غلط رویہ کون سا غلط رویہ بھائی؟ ایسا تو بالکل غلط ہے، آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ آگے غامدی صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ ان کو جو ملک سے نکال دیا گیا، بالکل جھوٹ ہے غامدی صاحب، آپ سے یہ توقع ہی نہیں تھی۔ آپ سنا تو ہم نے یہی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور اتنے چینلز کے اوپر بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور نشر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کون آپ کو یہ کرتا ہے، کون سی چیز ایسی دیکھی ہے آپ میں، اور آپ ایک اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو ریاست کے اوپر الزام جاتا ہے، ریاست کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں غامدی صاحب کہ مرزائیوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔ کیسی بات آپ نے کر دی؟ کس نے ملک سے نکالا ہے؟ صرف یہ ہے اسمبلی نے ان کو اقلیت قرار دی ہے بس، اور دیگر لوگوں کو بھی اقلیت قرار دیا ہوا ہے۔ پاکستان کا قانون ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا اپنا قانون تھا، انہوں نے ان کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دے دی ہے۔ ملک سے نکالا تو کسی نے نہیں، جھوٹ بولا ہے آپ نے غامدی صاحب، اور اس کا آپ اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کا آپ اقرار کریں کہ میں نے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ریاست کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ ملک سے نکال دیا ہے۔ کس کی جرات ہے؟ کس کی جرات ہے؟ کون سے ملک سے نکالا ہے؟ وہ تو ابھی دندناتے پھر رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ ربوا ان کو ایک پوری انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، وہاں بھائی نظام حکومت بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کے دیگر شہروں میں گاؤں کے اندر وہ ہر جگہ احمدی مرزائی پائے جاتے ہیں۔
آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، بہرحال اس کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ آگے سنتے ہیں جی غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ کیا ایک جھوٹے نبی کو ماننے والا اسلام کے دائرے میں شامل رہتا ہے؟ جی اسلام کے دائرے سے تو ہم نے ان کو نکال دیا، آپ نے ایک قانون بنا دیا اور دائرے سے نکال دیا۔ سوال یہ کہ اس کے بعد اب آپ مارنے نکلیں گے ان کو؟ ایک کام آپ نے کر دیا، بس ختم کیجئے اس کو۔ اب دعوت دیجئے، پیغام دیجئے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اور یہ جو اسلام کے دائرے میں نکالنے کا عمل ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے کی۔ شیعوں کے بہت سے عقائد کو آپ دیکھیے، صوفیوں۔ جی یہاں تک ابھی تھوڑا سا جواب دے لیں، یہ بہت اچھی بات کی ہے غامدی صاحب، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بھائی یہ ایک جب غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ جو لوگ اگر کبھی کہیں مشتعل ہو کے مرزیوں کی کسی عبادت گاہ کو جلاتے ہیں، گراؤ کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملے، تو یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اگر کہیں کبھی ہو جائے تو یہ غلط ہے۔ وہ کبھی کوئی 2-4 سال بعد اس قسم کا کوئی ایک واقعہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بہرحال یہ بھائی غلط ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور صرف یہ مرزئی ہی نہیں بلکہ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، وہابی حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، دیگر اور بھی کئی مسالک اور مکاتب فکر پائے جاتی ہیں۔ تو بھائی کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ روا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے یہ تو۔ یہ کام یہ دیکھیں، دعوت پہنچائیں، آپ ضرور دعوت پہنچائیں، آپ ہر ایک کو دعوت پہنچائیں، مکالمات کریں۔ میں تو دیکھیں میں تو یہ دعوت دیتا ہی رہتا ہوں کہ آئیں بھائی اسکائپ پہ تشریف لائیں، مکالمہ کرتے ہیں، آئیں بھائی واٹس ایپ پہ آئیں، مکالمہ کرتے ہیں، ہم بیٹھ کر مل کے گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو کو ہم پھر منظر عام پہ لے کے آتے ہیں۔ فیصلہ عوام خود کرے گی اور ہر جگہ جو ہے نا سوچ اور فکر پائی جاتی ہے اور انسان خود سوچتا ہے کہ یہ کون اچھائی کر رہا ہے کون برائی کر رہا ہے، کس نے اچھا کہا کس نے برا کہا۔ تو بہرحال ہم مکالمات کیا کریں۔ اور اس قسم کا تشددانہ جو ذہن ہے یہ غلط ہے، یہ آپ اس طریقے سے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہمیں مرزیوں کے ساتھ کوئی جانی مالی یا جائیداد کا کوئی ایسا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں، عقائد کا جھگڑا ضرور ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا یہ نہیں ہے رد عمل میں آپ چاقو اٹھا لیں، چھری اٹھا لیں اور گلے ذبح کرتے رہیں۔ تو یہ اگر کسی ذہن میں اس قسم کا رویہ پایا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غامدی صاحب آگے کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں جی۔ کے بہت سے عقائد کو دیکھیے، اسماعیلیوں کے بہت سے عقائد کو دیکھیے، ہم اس سے پہلے علمی طریقے سے غلطی واضح کیا کرتے تھے، نکالنے اور داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس طرح کے قانونی فیصلوں کے برے نتائج بھی نہیں بھگتتے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسماعیلیوں کے سربراہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہمارا سربراہ مملکت استقبال کرتا ہے، دیکھ لیں آپ۔ یہ جو متشددانہ رویے بعض اوقات ہمارے علماء پیدا کر دیتے ہیں، اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے صحیح بات کو پہنچانے۔ تو میں اس طرف ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں۔ جی یہاں بات علماء کی بیچ میں کر دی ہے تو علماء متشددانہ رویہ، غامدی صاحب کوئی ایک ثبوت آپ دے سکتے ہیں کہ کون سے عالم نے کہیں کہا ہو کہ جاؤ پکڑو مرزیوں کو گھر سے نکال کے ان کو ذبح کر دو؟ کون سے متشددانہ رویے کی آپ نے بات کی ہے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا ایسا رویہ تھا؟ کیا علماء جو کہ آپ کو جناب جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اذان پڑھ کے آپ کے کان کے اندر آپ کو مسلمان کرتے ہیں اور دنیا میں مسلمانی کا طریقہ بتاتے ہیں، اٹھک بیٹھک بتاتے ہیں، سارا وہ آپ کو نماز روزے کا طریقہ، حج زکوٰۃ کا طریقہ، یہ سارے طریقے بتاتے ہیں، مرتے ہیں آپ تو جناب آپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، یہ سارا آپ کا دین کے معاملات علماء نہیں تو چلا رہے ہیں اور کون چلا رہا ہے؟ متشددانہ رویہ کون سا اختیار کیا؟ علماء نے یہ بات جو کہہ دی کہ یہ غلط کہہ دی کہ یہ مرزا غلام قادیانی یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ بالکل ایک فراڈیا انسان ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا یہ تشدد ہو گیا؟ یہ کون سی بات آپ نے وضاحت اس کی کرنی تھی نا؟ متشددانہ رویہ علماء، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی سنا کہ کوئی علماء نے اس قسم کی بات کی ہو۔ علماء کی طرف آپ نے تھوپ دیا سب کچھ، وہ بھی ریاست نے اسمبلی نے دلائل دونوں طرفہ سنے تھے، مرزیوں کے بھی بڑے پیشوا وہاں پہنچے تھے اس وقت، مسلمانوں کے بھی تمام مکاتب فکر کے علماء پہنچے تھے، اسمبلی میں ڈبیٹ ہوئی تھی، کئی دن تک ڈبیٹ ہوئی تھی، وہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔
کہ بھائی ڈبیٹ ہوئی ہے, مناظرہ ہوا ہے, دلائل کا تبادلہ ہوا ہے, اور وہ جو اسمبلی کے اس ٹائم کے تھے حکمران, ان سب نے جو ہے نا فیصلہ سنا دیا اپنا کہ بھائی کون حق ہے کون سچ ہے. تو یہ بات ہوئی ہے, اور آپ نے علماء کے اوپر سارا جو ہے نا وہ ملبہ ڈال دیا کہ علماء متشددانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. بہرحال یہ بات بھی غلط ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم ضرور صحیح تسلیم کریں گے, لیکن آپ کی ساری باتیں صحیح بھی نہیں ہیں, عمومی طور پہ غلط ہوتی ہیں. کیا مرزا قادیانی جھوٹا نبی نہیں ہے؟ مرزائی ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں, جب وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہم کیوں انہیں غیر مسلم نہ سمجھیں؟ آپ ضرور سمجھیں, اس سے کون انکار کرتا ہے, لیکن آپ دائی بنیں, خدا کا پیغام پہنچائیں, ان کو آپ بات واضح کریں, ان کے قریب ہو کے ان کو بتائیں کہ ان کو کیا غلطی لگی ہوئی. یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. مسلمان کا کام یہ ہے, اور یہ کام آپ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا سینہ کھلے گا. مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو آپ کو جی یہ بات بہت اچھی, گاندھی صاحب نے بہت اچھی بہت اعلیٰ بات کی ہے کہ وہ آپ کو اگر نان مسلم سمجھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان کو نان مسلم سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ایک حق ہے آپ کا بھی اور ان کا بھی. لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف یہ ہونا چاہیے, اپنا پیغام پہنچائیں, آپ مکالمات کریں بھائی, مکالمات کریں. بہت اچھی بات ہے جی گاندھی صاحب آپ کی. قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو غیر مسلم سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی دعوت اس کو پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی, صحیح بات اس پر واضح کی تھی یا نہیں واضح کی تھی. تو جس کام کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا وہ تو آپ پورے جوش جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جس کام کا مکلف کیا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور دعوت دیجیے اس بات کی. تو میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میں ان کا جو نقطہ نظر ہے یا جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, بلکہ بہت سے لوگ تو بہت سی نبوتوں کو مانتے ہیں, میرا حال تو یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی الہام, کسی القاء, کسی کشف تک بالکل قائم ہے. یہاں پہ یہ ساری باتیں اچھی ہیں, صرف یہ یہاں پہ اپنے عقیدے کی اب وضاحت کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے, جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دوبارہ آسمان سے زمین پر نزول ہونے کی جو عقیدہ ہے, مرکزی عقیدہ ہے مسلمانوں کا, اس کی یہ نفی کر رہے ہیں. چونکہ یہ تو قائل ہی نہیں ہے, یہ تو مانتے نہیں ہیں کہ کیونکہ مرزائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور گاندھی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ گاندھی صاحب نے یہ مرزا قادیانی سے ہی یہ عقیدہ اخذ کیا ہے, چونکہ یہ مرزا قادیانی نے ہی آ کے یہ ڈنڈورا پیٹا تھا. اس سے پہلے کبھی کسی جگہ پہ یہ ہوا اور فضا نہیں پائی جاتی تھی. سب سے پہلے مرزا قادیانی نے آ کے لوگوں کو یہ کہا, اور مرزا تو خود کہتا ہے نا, مرزا کہتا ہے کہ یہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, اب وہ دنیا میں نہیں آئیں گے. مرزا خود کہتا ہے, مرزا کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا, یہ ایک راز تھا, اللہ نے پوشیدہ رکھا اور یہ راز اللہ نے میرے اوپر کھولا ہے. مرزا قادیانی خود کہتا ہے. اب یہ مرزا نے بات سب سے پہلے کہی تھی, اس کے بعد گاندھی صاحب نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ قادیانی یعنی نواز ان کو کہہ سکتے ہیں, قادیانی تو نہیں چونکہ یہ قادیانی خود نہیں ہے, لیکن قادیانی نواز ان کو کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی نوازی کا یہ ایک حق ادا کر رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے عقائد کی ترویج اور اشاعت کا کام انہوں نے اپنے سپرد لیا ہوا ہے, اور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کے گاندھی صاحب جو ہیں وہ مرزا قادیانی کی تبلیغ کو آگے پہنچا رہے ہیں. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سر سے اس بات, یعنی میں تو حضور کی اس بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں اور قرآن مجید کی صحیح ترین تفسیر سمجھتا ہوں کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات, نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہوتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا روئے الرجل الصالح, کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے, بس ہر چیز ختم ہو گئی ہمیشہ کی. تو میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے. تو آپ لوگ تو بہت سی گنجائشیں نبی کہے بغیر پیدا کر لیتے ہیں. اس وجہ سے کسی معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کی رائے کیا ہے. میں نبوت کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے آخری درجے میں بند ہو گیا ہے. اس لیے میرے ہاں اس معاملے میں کسی نرم گوشے کا تو کوئی سوال ہی نہیں, لیکن مجھے صحیح بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے, دعوت کے لیے مکلف کیا ہے. اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ میں لوگوں سے نفرت کروں. پیغام پہنچائیے, دعوت دیجیے اور اپنے اس رویے کو تبدیل کریں. اس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. جتنا اس رویے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں گاندھی صاحب کی یہ ویڈیو ختم ہو گئی.
गामदी साहब अगर हदीस के मुनकिर ना होते, हदीसों को ये तस्लीम करते होते, तो मुस्लिम शरीफ की एक बहुत तवील हदीस इनके सामने पेश करते जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की क़यामत के कुर्ब में दोबारा आसमान से नाज़िल होने के बारे में वाज़ेह तरीन अलामात ज़िक्र की हैं, और 43 अलामात ज़िक्र की हैं बड़ी बड़ी। तो गामदी साहब अगर मुनकरे हदीस ना होते तो वो हदीस में ज़रूर पेश करता है। इसके अलावा सैकड़ों हदीस जिसमें वाज़ेह तरीन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में ईसा इब्ने मरियम आसमान से नज़ूल फरमाएंगे और दुनिया में इधर रहेंगे और यहाँ अदल और इंसाफ को कायम करेंगे और कुफर ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल वो कई अलामात हैं। तो गामदी साहब जब मानते ही नहीं है हदीस का तो इनकार करते हैं, तो अब इनसे बात बंदा क्या करे। तो बहरहाल जी ये वीडियो थी और इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा हमने कलाम किया है और हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश की है। जो गामदी साहब ने सच कहा, जो हक बात कही, उसकी हमने जनाब फेवर की है, और जो इन्होंने झूठ बोला या जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में इन्होंने गलत बात की है उसकी भी हमने वजाहत करने की अपने तय कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने ये वीडियो सुनी। आपने इसके ऊपर कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसको भी आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को। और चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, आखिरी पैगाम ये है कादियानी मुनाज़रा ग्रुप को ख़ुद भी ज्वाइन करें और इसमें अपने दोस्तों को आप ऐड करें। यहाँ देखें इंटर नेम एंड ईमेल एड्रेस, ये यहाँ पे आप क्लिक करके अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड में जितने भी आपके दोस्त शामिल हैं उनको यहाँ ऐड करने की कोशिश करें। आप गूगलिंग करें, गूगल पे जाएं और वहाँ पे एक क्लिक के ऊपर आप अपने तमाम फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। वो भी तरीके कुछ हैं, तो अभी चूँकि वो पेश नहीं कर सकते यहाँ हम, ये काम आप ज़रूर करें। कादियानी मुनाज़रा ग्रुप के हवाले से आपको ये अर्ज़ करूँ, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू किया करें भाई, इंतहाई मुहज़्ज़ब। जब आप ग्रुप में आते हैं तो सबसे पहले ये असूल और ज़वाबत हमने कुछ दिए हुए हैं, इनका मुताला ज़रूर करें। इनके बाद आप ग्रुप में पोस्टिंग करें और उस हिसाब से आप चलें। ग्रुप में रोमन मत लिखा करें, उर्दू, खालिस उर्दू में गुफ्तगू किया करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्जा ख़त्म नबूवत में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, जहाँ पे हम ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ सवाल जवाब किया करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटल, वीडियो के टाइटल के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसको आप बरूए कार लाएँ और हमें आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी पैगाम एक और ये है कि हमारा मुजल्ला अल ख़ातम, जो कि माहनामा मुजल्ला हमने निकाला है अल ख़ातम के नाम से, उसको भी आप ज़रूर ख़रीद फरमाएँ और ख़रीदा करें, उसके रुकन बने, सालाना रुकनीत उसकी लें। आपके घर में आपको बजरिया डाक रसाला पहुँचता रहेगा। आप अपना पता हमें इरसाल कर दें और हमने तकरीबन कोई कमो बेश 400 रुपया फ़ीस रखी है सालाना, तो पूरे साल के आपको जो है ना रसाइल आपको मिलते रहा करेंगे। ख़ुद भी रुकनीत इख्तियार करें, अपने दोस्तों को भी उसमें रुकनीत लेकर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।